دعا میں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلانا، جس طریقے سے ہم دعا اس طریقے سے کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھنا یہ افضل ہے۔ یہ ہتھیلی ہے، اب دونوں کے درمیان کم از کم 2 انگل کا فاصلہ، اس طریقے سے یہ فاصلہ ایسا ملا کر کے اب کوئی مانگے تو بھی ممانعت نہیں، لیکن یہ اتنا فاصلہ رکھنا یہ بہتر شمار کیا گیا ہے۔ یہ اس کو کیا نام ہے، فقہ کہتے ہیں کہ یہ افضل عمل ہے۔ چنانچہ فتح ہند کے اندر والافضل فی الدعاء ان یبسط کیفہ ویکون بینہما فرجہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے کیا نام ہے فتح ہند کے اندر ہے 5ویں جلد صفحہ 318، الباب الثالث فی الرجل رعا رجلا یقتل اباہ وما یتصل بھی کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعا کے درمیان کیا نام ہے ہاتھ کو اٹھانے میں دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھنا یہ افضل عمل فقہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کو سینے کے برابر میں آسمان کی طرف اٹھانا ہی مستحب ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایسے ہاتھ اٹھاتے سر کے اوپر سے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اتنا ہاتھ اٹھائے کہ آپ کا سینہ یا آپ کا چہرہ جو ہے یہ آپ کا ہاتھ اور سینہ یہ دونوں جو ہے اس طریقے سے برابر ہو جائے۔ یہ نارملی حالات ہے اس طریقے سے دعا کرنے کے، اس طریقے سے آپ دعا کریں تاکہ آپ کا سینہ اور چہرہ اور ہاتھ جو ہے یہ سب برابر ہو جائے۔ یہ عمل جو ہے مستحب فقہ نے نقل کیا ہے اور اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، یہی جو ہے مستحب عمل لکھا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت اس طریقے سے قال ابو موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ ورأیت بیاض ابطیہ، یہ جو ہے یہ روایت نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 938 باب رفع الایدی فی الدعاء، اور مصنف ابن ابی شیبہ 7ویں جلد صفحہ 110 عن انس بن مالک، اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ میں ہے عن سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ربکم حی کریم یستحی من عبد ان یرفع الیہ یدہ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا سنن ابن ماجہ کی صفحہ 275 پر باب رفع الیدین فی الدعاء کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی اس مسئلے کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ اسی طرح ہاتھ کو سینے کی برابر میں آسمان کی طرف اٹھانا اس کو فقہ نے مستحب قرار دیا ہے۔ اور ختم دعا پر جب دعا کو ختم کرنا ہو تو ختم دعا پر دونوں ہاتھ کو چہرے پر پھیرنا بھی اکثر مشائخ کے نزدیک اس کو معتبر قرار دیا ہے کہ جب ہم آپ دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لے تو اس کو بھی فقہ نے مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقہ لکھتے ہیں کنز العمال کے اندر ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ بطون اکفکم ولا تسألوه بظہرها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوہکم، یہ روایت جو ہے نقل کی کنز العمال کے آگے عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوت اللہ فدعوا ببطن کفیہ ولا تدعوا بظہورها واذا فرغت فامسح بهما وجهک، یہ کنز العمال کی روایت ہے، دوسری صفحہ 36 حدیث نمبر 3227 اور 3228 ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 375 ابواب الدعوات باب رفع الیدین فی الدعاء کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ کے اندر ہے مسح الوجہ بالیدین اذا فرغ من الدعاء، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ 5ویں جلد صفحہ 318 الباب الرابع فی الصلاۃ والتسبیح وقراءۃ القرآن کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تو 3 صورتحال تھی۔ چوتھے یہ کہ دعا میں اصل اخفا ہے، پوشیدگی ہے، دعا آہستہ آواز سے کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک دم چلا پکار کرنا ہم دعا کے اندر شروع کرتے، تو یہ چلا پکار یہ دعا کے اندر مسنون نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 55 ہے۔ الہ السنن کے اندر ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خیر الدعاء الخفی، یہ الہ السنن کی روایت ہے، حدیث نمبر 1743،
اور آگے جو ہے مزید اس کے اندر ہے دعوت فی السر تعدل 70 دعوت فی العلانیہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے چھٹی جلد الہ السنہ کی چھٹی جلد صفحہ 113 اور 115، باب الوتر، اور کنز العمال دوسری جلد صفحہ 34 الفصل الثانی فی آداب الدعا، حدیث نمبر 3193 ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے خیر الذکر الخفی، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 7ویں جلد صفحہ 108، باب فی رفع الصوت بالذکر کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا دعا میں اصل اخفا پوشیدگی ہے، آہستہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کو کرنا ہے۔ چنانچہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ کا یہی مفہوم نقل کیا گیا ہے کہ کیوں تم اپنے رب کے سامنے اپنے رب کو آہوزاری کر کے اور چپکے چپکے پکارو، آہستہ آہستہ آواز میں پکارو۔ لیکن اگر دعا کی تعلیم مقصود ہو، بچوں کو بتلانا ہے، کسی کو بتلانا ہے، تعلیم مقصود ہے، تو بلند آواز سے دعا کرنے میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی مضائقہ نہیں قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ اس قدر آواز بلند نہ ہو کہ جس سے مسبوقین کی نماز میں کسی بھی اعتبار سے کوئی خلل واقع ہو، تو پھر ایسی دعا کرنا یہ مکروہ شمار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مسئلے کی تفصیلی بحث جو ہے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 40 پر اس کو نقل کیا، عنوان ہے دعا میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، مسئلہ نمبر 23 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے، مسائل المہمہ کی پہلی جلد صفحہ 40 ہے۔